بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں صرف کے موضوع میں یہ پڑھا تھا کہ جو صرفی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف میں کلمہ کی جن اقسام پر گفتگو کرتے ہیں وہ اسم اور فعل ہوتا ہے، اور حرف پر وہ گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ اور اس سبق میں ہم نے حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعریف کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ حروف اصلیہ کسی بھی اسم یا فعل کے وہ حروف کہلاتے ہیں کہ جو اس اسم یا فعل کے مادہ کے حروف ہوتے ہیں کہ جن کو ہٹا دینے سے معنی ختم ہو جاتا ہے، اور حروف زائدہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو مادہ کے حروف سے ہٹ کے ہوں کہ جن کو اگر اسم یا فعل سے الگ بھی کر دیا جائے، ان کو ہٹا بھی دیا جائے تو اسم اور فعل کے معنی میں فرق نہ پڑے، یعنی معنی بالکل ختم نہ ہو، تبدیل ہو سکتا ہے لیکن بالکل ختم نہ ہو، تو ان کو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا طریقہ ہے کہ کسی بھی اسم یا فعل میں ہم یہ کس طرح پہچانیں گے کہ کون سا حرف اصلی ہے اور کون سا حرف زائد ہے۔ تو جیسے ہم نے پچھلی تقسیمات میں پڑھا تھا کہ 3 تقسیمات تھیں، ایک 6 اقسام، ایک 6 اقسام اور ایک 7 اقسام۔ 6 اقسام میں اسم فعل حرف تھے، اور 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی تھے۔ آج کا ہمارا سبق 6 اقسام کے بارے میں ہے، کیونکہ 6 اقسام کی تعریفات وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں، نحو میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور صرف میں بھی بیان کی گئی تھیں۔ جو آج کا ہمارا سبق ہے یہ 6 اقسام کے بارے میں ہے۔ 6 اقسام میں 3 لفظ استعمال کیے گئے، ایک ثلاثی، ایک رباعی اور ایک خماسی۔ ثلاثی کا معنی ہوتا ہے 3، رباعی کا معنی ہوتا ہے 4 اور خماسی کا معنی ہوتا ہے 5۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ کہ وہ فعل یا اسم جس کے حروف اصلیہ کی تعداد 3 ہو اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ کوئی فعل ہو یا کوئی سا بھی اسم ہو، مصدر ہو، مشتق ہو یا جامد ہو، ان کے اگر اصلی حروف کی تعداد 3 ہے تو اس کو ہم ثلاثی کہیں گے، اور اگر کوئی بھی فعل یا کوئی بھی اسم مصدر، مشتق یا جامد ان میں سے کوئی بھی اسم ہو، اگر اس کے اصلی حروف کی تعداد 4 ہوتی ہے تو اس کو ہم رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کا مطلب ہوتا ہے 4۔ اور خماسی وہ اسم جامد کہ جس کے اصلی حروف کی تعداد 5 ہو، یعنی ثلاثی معنی 3 حروف والا، 3 اصلی حروف والا، رباعی معنی 4 اصلی حروف والا۔ تو یہ ثلاثی کوئی بھی فعل یا کوئی بھی اسم کی 3 اقسام تھیں، مصدر، مشتق اور جامد، جو ہم نے صرف کے ابتدا میں پڑھی تھی۔ تو مصدر، مشتق، جامد یا کوئی بھی فعل ہو وہ ثلاثی ہو سکتا ہے کہ اس کے اصلی حروف کی تعداد 3 ہو سکتی ہے۔ 3 حروف سے کم کسی بھی فعل یا کسی بھی اسم کے اصلی حروف کی تعداد کبھی بھی 3 سے کم نہیں ہو سکتی۔ کم از کم اصلی حروف کی جو تعداد ہے وہ 3 ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے لفظ ضرب لکھا ہوا ہے، اب یہ ضرب ایک فعل ہے، ماضی کا فعل ہے کہ جس کا معنی ہے کہ مارا اسے ایک مرد نے۔ اب اس کے اصلی حروف، اس میں کل 3 حرف ہیں، ضاد، را اور با۔ اب ہم یہ ثلاثی ہے تو اس میں کوئی حرف بھی زائدہ نہیں ہے، کیونکہ ثلاثی کہتے بھی اسی کو ہیں کہ جس کے اصلی حروف کی تعداد 3 ہوتی ہے۔ اس کے ٹوٹل حروف ہی 3 ہیں تو یہ تینوں اس کے اصلی حرف ہیں۔ رباعی وہ فعل ہوتا ہے یا وہ اسم ہوتا ہے، اسم سے مراد مصدر بھی ہو سکتا ہے، مشتق بھی ہو سکتا ہے اور جامد بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی فعل ہو یا اسم کی 3 اقسام میں سے کوئی بھی اسم ہو، اس کے اگر اصلی حروف کی تعداد 4 ہے تو اس اسم یا اس فعل کو ہم رباعی کہیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے باثرہ، اب اس باثرہ کے اندر 4 حرف ہیں، با، عین، سا اور را۔ یہ 4 حروف ہیں اور یہ چاروں اصلی ہیں، تو اس کو ہم رباعی کہیں گے۔ لیکن خماسی میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اسم جامد، کیونکہ کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اصلی حروف 5 ہوں۔ فعل کے اصلی حروف یا تو 3 ہو سکتے ہیں یا اصلی حروف 4 ہو سکتے ہیں۔
پانچ اصلی حروف والا فعل نہیں ہوتا، اور جو مصدر اور مشتق ہوتے ہیں ان اسماء کے بھی اپنے فعل کی طرح، یعنی فعل کا جیسے جو فعل ہوتا ہے یہ مشتق ہوتا ہے مصدر سے، تو جس طرح فعل کے 3 اور 4 اصلی حروف ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح مصدر اور مشتق، جو مشتق ہوتے ہیں اسماء وہ بھی فعل سے بنتے ہیں، تو ان کے بھی اصلی حروف یا تو 3 ہوں گے یا ان کے اصلی حروف 4 ہوں گے، 5 حروف ان کے بھی نہیں ہو سکتے۔ باقی صرف اسم جامد بچتا ہے، تو اسم جامد کے اصلی حروف کی تعداد 5 ہو سکتی ہے، تو جس بھی اسم جامد کے اصلی حروف کی تعداد 5 ہوگی اس کو ہم خماسی کہیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے سفرجلن، سفرجل، اب اس میں سین، فا، را، جیم اور لام یہ 5 حروف ہیں، یہ اس کے اصلی حروف ہیں، تو اس میں جامد کو، کیونکہ اس سے یہ لفظ نہ تو خود کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے مزید کوئی اور لفظ بنتا ہے، تو یہ اس میں جامد ہے اور اس کے 5 حروف اصلی ہیں، تو اس کو ہم خماسی کہیں گے۔ وہ اسم، کوئی بھی اسم ہو یا فعل، اگر اس کے اصلی حروف کی تعداد 3 تو ثلاثی، اصلی حروف کی تعداد 4 تو رباعی، اور اسم جامد کے جس کے اصلی حروف کی تعداد 5 ہو وہ خماسی کہلاتا ہے۔ ثلاثی وہ اسم یا فعل ہوتا ہے کہ جس کے اصلی حروف کی تعداد 3 ہو، لیکن اسم اور فعل میں سے چونکہ صرف میں زیادہ گفتگو فعل کے بارے میں کی جاتی ہے، تو اس لیے ابتدا ہم فعل سے کرتے ہیں کہ ثلاثی میں پھر ہم نے شش اقسام میں 2 پڑھی تھیں، ایک ثلاثی میں مجرد اور ایک مزید فی، یعنی ایک ثلاثی مجرد تھا، ایک ثلاثی مزید فی۔ رباعی میں بھی اسی طرح رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، خماسی میں بھی خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ ثلاثی کا تو معنی یہ ہو گیا کہ جس کے اصلی حروف 3 ہوں، اور رباعی جس کے اصلی حروف 4 ہوں، خماسی جس کے اصلی حروف 5 ہوں۔ مجرد اور مزید فی کا معنی یہ ہے، ثلاثی مجرد اس فعل کو کہتے ہیں جس کے اصلی حروف کی تعداد صرف 3 ہو، ساتھ کوئی حرف بھی زائد نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے ضربہ، اس کے اصلی حروف، اس کے ٹوٹل حروف ہی 3 ہیں، یہ تینوں اصلی ہیں، اب ساتھ کوئی حرف بھی زائدہ نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد۔ فعل میں ثلاثی ہو یا رباعی ہو، مجرد اور مزید فی کا جو پہچان ہے مجرد اور مزید فی کی، یہ پہچان کرنے کے لیے ہم فعل کے ماضی کے صیغے کو دیکھتے ہیں۔ ماضی کا جو لفظ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اصلی حروف کے ساتھ اگر کوئی بھی زائد نہیں ہے تو ہم اس ماضی کو مجرد کہیں گے۔ اب اس سے بننے والا جو مضارع ہوگا اس کو بھی ہم مجرد کہیں گے، اور جس ماضی میں اصلی حروف کے ساتھ کوئی حرف زائدہ بھی آ جائے گا، 1 آ جائے یا 2 آ جائے، اس ماضی کو ہم، اس فعل کو ہم مزید فی کہیں گے، اور اس سے بننے والا جو مضارع ہوگا، چونکہ مضارع ماضی سے ہی بنتا ہے کہ ماضی کے شروع میں ہم علامت مضارع جو حروف عطین ہیں ان میں سے ایک لگا کر بناتے ہیں، تو جو ماضی مجرد ہے اس سے بننے والا مضارع بھی مجرد ہوگا، جو ماضی مزید فی ہے اس سے بننے والا مضارع بھی مزید فی ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے ضربہ ہے، اب یہ ماضی ہے، معنی ہے مارا اس ایک مرد نے، اب اس ضربہ کے اصلی حروف کی تعداد 3 ہے، ساتھ کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد، اور اس سے بننے والا جو فعل مضارع ہوگا، مثال کے طور پہ اس کے شروع میں ہم یا کو لگا دیتے ہیں، یا اس کے شروع میں ہم تا لگا کے اس کو یضرب کہیں یا اس کو تضرب کہیں، تو جو یضرب اور تضرب ہے، چونکہ یہ جس ماضی سے بنا ہے اس ماضی کے اصلی حروف 3 ہیں، ساتھ کوئی زائد نہیں ہے، تو اس سے بننے والا جو مضارع ہوگا اس کے اگرچہ حروف 4 ہیں لیکن ماضی کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اس کو بھی مجرد کہیں گے۔ اور مزید فی معنی زیادہ، کہ وہ فعل جس کے اصلی حروف 3 ہوں اور ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو۔ ماضی کے اصلی حروف تو 3 ہوں لیکن ساتھ کوئی ایک حرف زائد بھی، 1 یا 2 حرف زائد بھی آ جائے۔ مثال جیسے اکرمہ، اب یہ اکرمہ اس کے اصلی حروف اس کے یہ 3 ہیں، کاف، را اور میم، جو شروع میں یہ حمزہ لکھا ہوا ہے، یہ حمزہ اس کا حرف زائد ہے۔ اب ماضی میں اصلی حروف 3 ہیں، ساتھ ایک زائد آ گیا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی، کیونکہ اصلی حروف 3 ہیں، اور مزید فی کیونکہ ساتھ ایک حرف زائد آ گیا۔ یہ ثلاثی مزید فی ہے،
اس سے بننے والا جو مضارع ہوگا اس کو بھی ہم مزید فی کہیں گے۔ یہ اکرم ہے تو یکرم جو اس سے بنتا ہے فعل مضارع وہ بھی ثلاثی مزید فی ہوگا۔ اسی طرح فعل میں رباعی مجرد یہ وہ فعل ہوتا ہے جس کے اصلی حروف 4 ہوں اور ساتھ کوئی حرف بھی زائد نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے با سارا، اب یہ با سارا میں 4 حرف ہیں اور چاروں اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اس کو ہم رباعی اس لیے کہیں گے کیونکہ حرف 4 ہیں، مجرد اس لیے کہیں گے کہ ساتھ کوئی حرف بھی زائد نہیں ہے۔ اور اس سے بننے والا جو مضارع ہوگا وہ بھی رباعی مجرد کہلائے گا، باسرا یباسرو۔ اور مزید فی، رباعی مزید فی وہ فعل ہوتا ہے جس کے اصلی حروف 4 ہوں، ساتھ کوئی حرف بھی زائد آ جائے، ایک حرف آ جائے یا ایک سے زائد حروف آ جائیں تو اس کو ہم رباعی مزید فی کہیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے تسربلا، اب اس میں تسربلا میں جو یہ 4 حرف ہیں سین، را، با اور لام، یہ اس کے اصلی حروف ہیں اور اس میں تا زائدہ ہے۔ اب یہ ماضی میں 3 حروف کے علاوہ ایک حرف زائد آ گیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے رباعی مزید فی۔ رباعی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اصلی حروف 4 ہیں، مزید فی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک حرف زائد بھی آ چکا ہے۔ اور خماسی میں چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل نہیں ہوتا خماسی، نہ مجرد ہوتا ہے نہ مزید فی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ساتھ بیان کر دیا گیا کہ خماسی وہ اسم جامد، صرف اسم جامد ہی خماسی مجرد مزید فی ہو سکتا ہے کہ جس کے اصلی حروف کی تعداد 5 ہو، کوئی زائد حرف نہ ہو۔ جیسے سفر جل، اب اس میں سین، فا، را، جیم اور لام یہ 5 حرف ہیں اور پانچوں اصلی ہیں، ساتھ کوئی بھی زائد حرف نہیں ہے، تو اس کو ہم خماسی مجرد کہیں گے۔ خماسی اس لیے کہ حروف اصلیہ 5 ہیں اور مجرد اس لیے کہ ساتھ کوئی حرف زائد نہیں ہے، زائد حروف سے خالی ہے یہ۔ اور مزید فی، خماسی مزید فی وہ اسم جامد کہ جس کے اصلی حروف 5 ہوں اور ساتھ کوئی حرف زائدہ بھی آ جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے قاف، با، عین، سا، را اور یا، اب اس کے اصلی حروف یہ کل 6 حروف ہیں جن میں سے 5 اصلیہ ہیں اور ایک حرف اس کا زائدہ ہے، تو اس کو خماسی مزید فی کہیں گے۔ ثلاثی مجرد جس فعل کے ماضی کے حروف کی تعداد 3 ہو، ساتھ کوئی زائد نہ ہو۔ ثلاثی مزید فی وہ فعل جس کے ماضی کے 3 حروف اصلیہ ہوں، ساتھ کوئی زائد آ جائے۔ رباعی مجرد وہ فعل جس کے ماضی کے اصلی حروف 4 ہوں، ساتھ کوئی زائد حرف نہ ہو۔ اور رباعی مزید فی وہ فعل جس کے ماضی کے 4 حروف کے ساتھ کوئی زائد حرف بھی آ جائے۔ اور خماسی مجرد اور مزید فی یہ صرف اس میں جامد ہو سکتا ہے۔